بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قصہ دل۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والے پیارے پیارے ناولز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ روز کی طرح آج بھی اس کی آنکھ الارم کی پہلی گھنٹی پر ہی کھل گئی تھی۔ اس نے اسی وقت چارپائی چھوڑ دی۔ باتھ روم میں جانے سے پہلے دادا ابا کے پلنگ کے قریب کھڑے ہو کر ان کی چلتی ہوئی سانسوں کا یقین کیا، اور جب ان کے ہلکے ہلکے خراٹے سن کر دل کو تسلی ہو گئی تو وہ ان کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولنے اور دوبارہ سے بند کرنے کے بعد باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی مگر رک گئی۔ چھوٹی چھوٹی گوں گوں کی آواز نے ساری توجہ چھین لی تھی۔ اس کے لبوں پر خود مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسٹور روم کے ساتھ والا کمرہ سمرا کا تھا اور آج کل وہ اپنے چھوٹے سے گول گپے کے ساتھ رہنے آئی ہوئی تھی۔ دروازہ ان لاک ہی تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ گھر پوری طرح سے بند تھا۔ مین اور سیڑھیوں والا دروازہ اگر لاک ہوتے تو باقی کوئی فکر نہیں تھی۔ کمرے میں نائٹ فولڈر لگائے خراٹے بھر رہی تھی۔ پھر اس کی نظریں اس وجود پر پڑیں جس کی کشش میں اندر آئی تھی۔ 6 ماہ کا عبداللہ اماں کی ساری محنتوں سے کی گئی پیکنگ اکھاڑ کر ننگا پڑا اپنے پیروں کے انگوٹھے منہ میں ڈالنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے آگے آئی، رضائی اٹھا کر سمرا پر ڈالی اور بیبی کاٹ میں لیٹے عبداللہ کی طرف آئی۔ اس کو بھی اچھی طرح کمبل اوڑھ کر گود میں اٹھا لیا۔ آپ کی صبح تو میرے ساتھ ہی ہوتی ہے نا عبداللہ شہزادے؟ سرگوشیوں میں عبداللہ سے باتیں کرتی اس کی دودھ والی خالی بوتل اٹھا کر نائٹ بلب کو بھی بند کرتی باہر آ گئی۔ کچن کی لائٹ پہلے ہی جلتی دیکھ کر تھوڑی حیرت بھی ہوئی مگر اندر کام کرتے رشید کو دیکھ کر اور بھی حیرت ہوئی۔ رشید تم اتنے منہ دے رہے کچن میں؟ رشیدہ اس کی آواز پر چونک کر پلٹا۔ آپ اٹھ گئیں چھوٹی بی بی؟ چائے یا لسی کچھ بنا دوں؟ اس کے لیے رشید کے لہجے میں ہمیشہ عزت ہی ہوتی تھی۔ ارے نہیں، میں تو بس عبداللہ کے لیے دودھ لینے آئی تھی۔ مگر تم نے نہیں بتایا واصف کو آج پھر کوئی ٹرپ ہے؟ اس کی بات پر رشید ہنس لیا۔ نہیں چھوٹی بی بی، واصف بھائی کی ٹرپ ہو تو ہماری تو تیاری یوں خفیہ کب ہوتی ہے؟ وہ تو 4 دن پہلے ہی مینیو بتانے لگ جاتے ہیں۔ یہ تو چھوٹے صاحب آئے ہیں، ان کے لیے کافی بنا رہا ہوں۔ لائیں یہ خالی بوتل مجھے دے دیں، دھو کر پھر سے تیار کر دیتا ہوں۔ سبھی کو علم تھا رشید کس کو چھوٹے صاحب کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اور اس کے منہ سے چھوٹے صاحب سنتے ہی امسال کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ چونکہ رشید کی نظروں سے یہ منظر چھپا نہیں تھا، اس لیے اب وہ اسے باتوں میں لگا کر دہان بٹانا چاہ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج سے تازہ دودھ کا بڑا فیڈر نکال کر مائکرو ویو میں رکھا تھا۔ پھر اسپاٹ لہجے میں رشید کو ہدایت دی۔ رشید خالی کافی مت دینا، پہلے ایک لسی پلوا کر پھر کافی دینا۔ رشید نے تابعداری سے سر اسپاٹ میں ہلایا۔ میں دے دوں گا باجی، مجھے نہیں لگتا وہ نہ کریں گے۔ چھوٹے صاحب میں ضد اور غصہ تو ہے ہی نہیں جی، بس سنجیدہ بہت ہیں، بات کم کرتے ہیں مگر دل کے بڑے درویش ہیں۔ رشید بول رہا تھا اور امسال کے اندر باہر دھواں بھر رہا تھا۔ وہ جلدی سے کچھ بھی کہے بغیر کچن سے نکل آئی۔ اسی وقت وہ مین ڈور سے اندر آیا تھا، یقیناً مسجد سے نماز پڑھ کر آ رہا تھا۔ کالے کھدر کے سوٹ پر اس نے براؤن گرم چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ بھی امسال کے وجود کو اسی طرح اگنور کرتا دادا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا جیسے امسال اس کو نظر انداز کرتی اسپیئر روم میں چلی گئی تھی، کیونکہ اوپر اپنے بیڈ روم میں اب وہ جانا ہی نہیں چاہتی تھی اور دل میں دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ جب تک امی ابا عمرہ سے واپس نہیں آ جاتے۔ سال کی بچی بیمار پڑنے کا پروگرام تو نہیں تمہارا؟ یہ املی کا 15واں پیکٹ ہے، اور اب جو رات کو میری جان کھائی نا کہ امی گلا بند ہو گیا تو رکھ کر جوتے لگاؤں گی۔ امی کی ڈانٹ پر اس نے اپنے باب کٹ بالوں کو مخصوص سٹائل میں جھٹکا دیا، لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ امی اپنی ڈانٹ سنبھال کر رکھیں کسی اور وقت کے لیے، آج تو آپ کا کہا سچ ثابت ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو املی آپ کے سامنے میں نے کھائی ہے نا، یہ کھٹی نہیں میٹھی املی ہے۔ اگر یقین نہیں تو چکھ کر دیکھ لیں۔ اس نے فٹ سے املی امی کے منہ کے آگے کی تھی۔ ارے ادھر ساڑو اس سوغات کو، تمہیں ہی مبارک ہو۔ امی نے اس کا ہاتھ جھٹک کر دور کر دیا تھا تو وہ واپس صوفے کی نرمیوں میں خود کو دفن کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولی، امی ایک بات تو بتائیں۔ امی نے الماس کی قمیض کو کترپائی کرتے ہوئے ایک لمحے کو سر اٹھا کر اپنی لاڈلی بیٹی کے چہرے کو دیکھا تھا۔ پوچھو کیا ہو گیا؟ پھر کوئی الٹا سیدھا خیال جس نے
نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ارے کہاں میری پیاری راج دلاری ماں، میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا آپ پیدائشی سڑو ہیں یا شادی کے بعد ہوئیں؟ امی نے اپنا کام ترک کر کے اس بار اس کو ملامتی نظروں سے دیکھا، بس انہی فضول باتوں اور سوالوں کے لیے تم میرے گھر پیدا ہوئی ہو۔ ان کی بات اندر آتا ابسام جاری رکھتے ہوئے شروع ہو گیا، خالہ اس کو اور بھی بہت کام کرنے تھے جس کے لیے دنیا میں آئی ہے، مثلاً رسالے پڑھنا، موویز دیکھنا، لوگوں کی جھوٹی شکایتیں لگا کر ابا سے جھڑکیاں پروانا۔ ویسے بندری تمہیں شرم تو نہ آئی ہوگی ابا کو بتاتے کہ خالو جی ابسام دوستوں کے ساتھ سینما گیا ہے، اینڈ یہ اس نے مثال کی نقل اتارتے ہوئے کہا تھا، اور وہ اس کو نظر انداز کرتی بھاگ کر جا کر خالہ کے گلے لگی تھی۔ میں نے آپ کو اتنا مس کیا تھا، مجھے نہیں پتا اگلی دفعہ جب آپ اپنی نند کے گاؤں جائیں گی تو میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ خالہ نے محبت سے اس کو ساتھ لگا کر 2-3 بوسے لے ڈالے تھے۔ دوسری طرف ابسام نے اپنی خالہ کو اشارہ کیا، خالہ امی دیکھ رہی ہیں، لوگ ہمیں جلانے کو کیسے ہتھیار کا کھلا اظہار کر رہے ہیں، ویسے ورنہ دیکھ لیجیے گا جس دن کلمے پڑھے گئے نا، کہاں کی خالہ کہاں کی بھانجی، ظالم ساس اور سازشی بہو ہی دیکھنے کو ملے گی، بس آپ اور میرے پیار ہی سچا ثابت ہوگا۔ وہ بھی خالہ کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر ان کے برابر بیٹھ گئی۔ فکر نہ کرو، میری ساس ہیں، میں تمہاری نہیں، ظلم بھی کریں گی تو پیار سے، اور جہاں تک رہی سازشی بہو کی بات، تو مسٹر ابسام سکندر، سازشیں تو ہونی ہی ہونی ہیں، مگر اپنی شہزادی خالہ کے کھٹو بیٹے کے خلاف۔ کیوں خالہ؟ اس نے رائے خالہ سے مانگی، جو جواب امی کی طرف سے خاصا گرم آیا۔ کیا کروں میں تمہاری اس غض بر لمبی زبان کا، جس کے چسکے لینے اور پٹر پٹر بے لگام دوڑنے کے سوا کوئی کام دوسرا آتا ہی نہیں ہے۔ اس نے سنجیدہ ہونا کب سیکھا تھا؟ فٹ بولی، 2 تو آپ نے گوا دیے ہیں، ویسے خالہ میں آپ کے گھر کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ اتنا اچھا ہوتا اگر آپ میری امی ہوتی اور ابسام میرے ماں باپ کی اولاد ہوتا۔ پہلے خود ہی آئیڈیا دیا، پھر خود ہی بولی، استغفار، میں کیا چاہ رہی ہوں کہ اگر یہ امی کی اولاد ہوتا تو اس کا مطلب امی میری ساس ہوتی۔ یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے امی جیسی ہٹلر ساس نہیں دی۔ بیٹی کی بات سن کر ساجدہ کی ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی، جو ہمیشہ کی طرح سوچے سمجھے بغیر بولی تھی، حالانکہ ان کا دل اس کے لمبے لمبے بے پرواہ کہکوں سے ہمیشہ ڈرتا تھا۔ وہ دل کی سادہ تھی، ایک تو خالہ سے بچپن کا پیار، اور عمار کی بھی تو اس میں جان تھی۔ ابسام 1.5 سال کا تھا جب وہ دنیا میں آئی تھی، اس سے بڑی ایک بہن اور ایک چھوٹا بھائی تھا، مگر لاڈلی وہ ہی تھی۔ اس کی وجہ ہر وقت پٹر پٹر چلتی زبان، اگر کوئی کہانی پڑھ لی تو تب تک سکون نہ آیا جب تک ابو کو لفظ پہ لفظ سنا نہ لی۔ اس کی ہر بات میں بے ساختہ پن تھا۔ پتہ نہیں یہ بات کس نے پہلے کی تھی، کوئی کہتا ابسام کی دادی نے، کوئی کہتا امسال کی دادی نے، پر یہ بات اب سارے خاندان میں برادری میں مشہور تھی کہ امسال عمار کی بہو بنے گی۔ ابسام کے والد سکندر واپڈا میں ملازم تھے، پچھلے 15 سال سے اسی شہر میں تعینات تھے۔ امسال لوگوں کی پچھلی گلی میں ان کا گھر تھا، وہ ہر روز شام کو ان کے گھر پائی جاتی تھیں، کرکٹ کھیلتی یا کبھی بیڈمنٹن۔ اگر خالہ کے ساتھ اس کا پیار تھا تو خالوں کے ساتھ بھی اس کا کافی پیار تھا۔ عام طور پر وہ صرف پورے یا آدھے دن کے لیے آتا تھا، لنچ یا بڑے اسرار پر ڈنر کے لیے رکتا اور ڈنر کے فوراً بعد نکل جاتا۔ اس کی نوکری اسلام آباد میں تھی، گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ اپنا ٹرانسفر نہیں کروانا چاہتا تھا۔ جو زندگی اس نے اپنے لیے چنی تھی وہ فرار تھا، اور اسے اس فرار میں ہی مزہ آ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ کل سے گھر پر آیا ہوا تھا، اور کل سے وہ ایک دفعہ بھی اپنے کمرے میں نہیں آئی تھی، اور نہ ہی اس نے خود سے بلوایا تھا، مگر وہ سب دیکھ اور سمجھ رہا تھا کہ رشید کے ذریعے اس کے سب کام کروائے جا رہے تھے۔ جس طرح وہ سب کچھ خاموشی سے کر رہی تھی، اسی طرح وہ سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بھی تیار ہو کر نیچے آیا، سبھی سٹنگ روم میں ہی موجود تھے۔ اس کے دیکھتے ہی عبداللہ کے ساتھ کھیلتے واصف کی زبان پر کھجلی ہوئی تھی۔ ارے آئیے آئیے جناب، بڑی بات ہے، حضور آج کل گھر پر نظر آ رہے ہیں، کہیں نوکری تو ختم نہیں ہو گئی؟ وہ واصف کی گود سے عبداللہ کو اٹھاتا ہوا وہیں اس کے برابر بیٹھ گیا۔ نہیں یار نوکری سے دل اکتا گیا ہے، اس لیے 4 دن چھٹی لی ہے۔ واصف کو جواب دینے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھتے عبداللہ کی
توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے سیٹی بجانے لگا، جبکہ واصف ابھی تک منہ کھولے اپنے بڑے بھائی کی شکل دیکھ رہا تھا۔ سمرا نیچے کارپٹ پر بیٹھی عبداللہ کے دھلے ہوئے کپڑے طے کر رہی تھی، ٹوکری میں رکھ رہی تھی اور امسال دادا جی کے تخت پر ان کے برابر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ کر سنا رہی تھی۔ سمرا نے واصف کا منہ بند کرتے ہوئے مشورہ دیا، منہ بند کر لو نہیں تو مکھی چلی جائے گی۔ واصف کی ایکٹنگ عروج پر تھی۔ ارے عبداللہ کی ماں، جاؤ بھاگ کر دادا جی کے کمرے سے آلہ لے کر آؤ، اپنے بھائی کا بلڈ پریشر تو چیک کریں۔ جناب کہہ رہے ہیں کہ ان کا اپنی محبوبہ سے دل اکتا گیا ہے۔ وہ واصف کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ محبوبہ کے نام پر امسال کے ہاتھ میں پکڑی کتاب نہ جانے کیسے گر گئی۔ سبھی کا دھیان اس کی طرف گیا سوائے اس کے شوہر کے۔ واصف کے یہ تو دل کھول کر کہکا مارا۔ اس نے عبداللہ کو اس کی ماں کی گود میں ڈالا اور واصف سے مخاطب ہوئے، اپنے ہاتھی سے دانت اندر کر لو اور میرے ساتھ چلو۔ ایک دوست کے ابو کا 40واں ہے، افسوس کر آئیں۔ میں کیا اس گھر کا بوڑھا ہوں؟ واصف کے پاس فٹ جواب حاضر تھا، نہ جاؤ، میں دادا جان کو لے جاتا ہوں۔ وہ آواز تھوڑی اونچی کر کے دادا جی سے پوچھنے لگا، دادا جی چلیں گے؟ ایک فوتگی کا افسوس کر آئیں۔ آدھے ممتاز مفتی کی کتاب میں گم دادا جی نے بھی سر نفی میں ہلا دیا۔ او یار، تم جانتے تو ہو مجھ بڈھے کو 10 منٹ تک لگاتار بیٹھنا نہیں جاتا، کوئی ادھر نئی مصیبت بنا دو گے۔ تم امسال کو لے جاؤ۔ دادا جی کے مشورے پر جہاں اس کی نظر بے اختیار اس کے جھکے ہوئے سر کی طرف گئی تھی، وہیں واصف تالی بجا کر دادا جی کو داد دیتا پٹوسی مار کر ایک ہی جست میں ان کے برابر جا کر بیٹھا تھا۔ یہ کی نا بات آپ نے ثابت کر دیا کہ شیر جوان آخر شیر جوان ہی ہوتے ہیں۔ واصف کے بیٹھتے ہی امسال تقریباً چیخ اٹھی، دیکھ کر موٹو دادا کی اینک پر بیٹھ گئے ہو۔ بات تو کوئی نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی کچھ لمحوں کے لیے ہر کوئی اپنی جگہ تھم سا گیا تھا اور امسال کے شوہر کی نظریں اپنی بیوی کے چہرے سے ہٹنے کو انکاری تھیں۔ سمرا نے ایک نظر سر جھکائے اپنے ہونٹ کاٹتی امسال کو دیکھا، پھر اپنے بھائی کی گہری سنجیدگی میں چھپی اذیت کو، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں صاف کرتی لہجے میں بشاشت پیدا کرتے ہوئے بولی، ٹھیک کہہ رہے ہیں بھابھی، آپ تیار ہو جائیں، آپ بھی بھائی کے ساتھ جائیں۔ امسال نے سر اٹھا کر سمرا کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پر پھیلی سراسمی سی دیکھ کر اس کے چاروں کے دل کٹ گئے تھے۔ وہ فوراً کتاب چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں بھلا وہاں جا کر کیا کروں گی؟ ویسے بھی گھر پر اتنے کام ہیں، میرا نہیں خیال میرا جانا ممکن ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے غائب ہوتی، واصف نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا، کام وغیرہ کی فکر کیوں کرتی ہو؟ یہ آپ کا موٹو ہے نا، سب دیکھ لوں گا، آپ جاؤ اور واپسی پر میرے اور عبداللہ کے لیے برگر بھی لانا۔ اس نے منت بھری نظروں سے واصف کو دیکھتے ہوئے ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر آج واصف کچھ سوچ چکا تھا۔ اس نے امسال کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں معافی مانگتا ہوں، میں ہم سب کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ جو کچھ ہوا اس میں نہ آپ کا قصور تھا نہ میرے بھائی کا۔ پھر آپ دونوں ایک دوسرے کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ امسال کے چہرے پر پتھروں کی سی سختی آئی، پر رنگ لٹھے کی مانند ہو گیا تھا۔ اس نے واصف کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے، بولی تو آواز کانپ رہی تھی، آج کے بعد ایسی کوئی بات مت کرنا واصف، زیادتی کل بھی میرے ابو سے ہوئی تھی اور آج بھی، نتیجہ کل بھی میں نے بھگتا تھا اور آج بھی میں ہی بھگت رہی ہوں، مگر فرق جانتے ہو کیا ہے؟ کل مجھے کوئی شکوہ نہیں تھا، جو بھی ان کا فیصلہ تھا ان کو میرے باپ کی حیثیت سے حق تھا اور یہ حق میں نے ان کو بخوشی دیا تھا۔ آج جو ہوا وہ میرا نصیب، مگر اب جو ہوا ہے نا، مجھے جینے نہیں دیتا، میرا دم گھٹتا ہے یہ سوچ کر کہ میرے بڑوں نے زبردستی مجھے کس کے سر تھوپ دیا۔ وہ شاید اس کی موجودگی سے غافل ہو گئی تھی۔ پہلے وہ سارا سین یوں دیکھتا اور سنتا رہا جیسے یہ اس کے گھر کی نہیں کسی ڈرامے کی سٹوری چل رہی ہو، مگر امسال کی آخری بات نے اسے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل آنے پر مجبور کر دیا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ اس کی آواز اپنے قریب سنتے ہی وہ بت بن گئی تھی۔ تیزی سے وہاں سے ہٹ جانا چاہا، مگر اس نے سامنے آ کر رستہ روک دیا۔ آج سرے بازار موضوع چھڑ ہی گیا ہے تو بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ یوں تو پچھلے 6 ماہ سے دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں تھے، مگر آج پورے 4 سال بعد وہ اس کے ساتھ براہ راست مخاطب ہوا تھا۔ امسال کو یوں لگا جیسے سینے میں ساری ہوا ختم ہو گئی ہو۔ وہ آج 4 سال بعد پھٹتی آنکھوں سے اسے اپنے قریب کھڑا دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے کھڑے آدمی کی شکل پہ رقم تھا کہ وہ بڑی لمبی مسافت کے بعد اس تک آیا ہے، جس کے چہرے پر ہمہ وقت شوخیاں اور مسکراہٹیں بکھری رہتی تھیں۔
اس کی شخصیت ہی نہیں، ہر وقت بولتی رہتی تھی، آنکھیں بھی خاموش تھیں۔ میرا راستہ چھوڑ دو، وہ بات درمیان میں ہی رہ گئی کیونکہ اس کی ٹانگوں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ تاریکی میں ڈوبتے صحن میں بس ایک احساس بچا تھا کہ اس کو تھامنے کے لیے جس کے ہاتھ اس کی جانب بڑھے تھے وہ اس کا نہیں تھا۔ وہ شاندار آن بان والا شخص جس کے سر پر سفید بال زیادہ اور کالے کم تھے، وہ ہر لحاظ سے مکمل تھا۔ اس کی دسترس میں تھا مگر اس کا نہیں تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگی تھی مگر اس نے اس کو گرنے نہیں دیا تھا بلکہ اس کو اپنی کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھال لیا تھا۔ تینوں بہن بھائیوں کے ہاتھوں سے طوطے چھوٹ گئے۔ ڈاکٹر کے بعد امی ابو نے بھی سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ اس گھر میں کوئی کبھی امسال سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرے گا، اور آج یوں ہی باتوں باتوں میں بات نکل ہی گئی تھی۔ اگلے 5-10 منٹ تک تو اس کو ہوش نہیں آیا تھا۔ سمرا تو باقاعدہ رو رہی تھی۔ دادا جی نے سمرا کو ڈانٹ دیا، سمی پتر تو چپ کر، اور تم دونوں بھائی اس کو ہسپتال لے جاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے، کب کی یوں ہی بے سدھ پڑی ہے۔ اس نے واصف کو گاڑی نکالنے کا بولا اور خود اس کو اٹھا کر باہر گاڑی تک لایا تھا۔ ہسپتال والوں نے جاتے ہی ایڈمٹ کر لیا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھلا ایسا کیسے ممکن ہے؟ سبھی لوگ آج عید کے ڈنر پر ساجدہ کی طرف انوائٹ تھے۔ تب الماس کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور وہ اپنی ساس سسر اور بچے سمیت موجود تھی۔ امسال کے دھدیال سے پھوپھیاں، چاچی، حتیٰ کہ دونوں طرف کی پوری فیملی جمع تھی جب اجاز صاحب نے سب کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ مجھے آپ سب لوگوں کی تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ جب وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو بولے، بچوں سمیت بڑوں کی توجہ حاصل ہو گئی تھی۔ اصل میں امسال کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا سول انجینئر ہے، میرے دوست کا بیٹا ہے۔ وہ بول رہے تھے اور باقی موجود ہر بندے کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ سب سے پہلے امارا کو بولنے کا ہوش آیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس دفعہ براہ راست امارا سے ہی بات کی تھی۔ دیکھو امارا، تم خود سمجھدار ہو، تمہارے بیٹے کی تو ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی، اور کیا گارنٹی ہے کہ کل کو کوئی نوکری کرے گا یا نہیں؟ تم لوگوں کے پاس سوائے اسکندر کی آمدنی کے اور تو کوئی ذریعہ بھی نہیں۔ ہر والدین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہترین کا انتخاب کریں۔ ابسام اور امسال کا رشتہ آگے چل کر اتنا کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ میاں بیوی میں سے کسی ایک کو تو سنجیدہ ہونا چاہیے۔ یہاں ابسام امسال سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ اسکندر اور ابسام کو دونوں سر جھکا کر اجاز کی باتیں سن رہے تھے مگر امارا نے تھل تھل بہتے آنسو پلو سے صاف کیے۔ اجاز بھائی، جب شادی کا وقت آئے گا ابسام ایسا تھوڑی رہے گا، اور میرا بیٹا ماشاءاللہ بہت ذہین ہے، دیکھ لیجئے گا، بہت ترقی کرے گا۔ اجاز نے انہیں درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ اسکندر، امارا کو سمجھاؤ، پاگلوں جیسی باتیں نہ کرے۔ 2 مہینے میں امسال کی شادی فرید کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تمہارے بیٹے کو اسٹیبلش ہونے کے لیے سالوں درکار ہیں، اور میں کسی سراب کی امید میں اپنی بیٹی کو نہیں بٹھا سکتا۔ اور آپ سب لوگوں کے سامنے بات کرنے کا مقصد یہی تھا۔ دوبارہ کوئی مجھ سے اس موضوع پر بات نہ کرے کیونکہ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سکندر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تو امارا اور بچوں کو بھی چلنے کا اشارہ کیا۔ اجاز بھائی، آپ کی ہر بات اپنی جگہ درست، مگر اچھا ہوتا اگر آپ بچوں کی خوشی کا خیال کر لیتے۔ اسکندر کی بات پر اجاز کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسکندر، امسال میری بیٹی ہے اور میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ اگر اس بات میں ذرا سا بھی مجھے شک ہوتا نا کہ اس میں امسال کی باپ کے سوا ہوگی تو یوں تم سب کے سامنے اس طرح کھل کر بات نہ کرتا۔ باپ کے یہ الفاظ امسال کے جلتے ہوئے دل پر ٹھنڈی برف بن کر ایسے گرے کہ ہر جزیہ مر گیا تھا۔ اندر باہر ہر پرسکون خاموشی چھا گئی۔ رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو الماس نے سے اس کا فون تھمایا جس پر 15 منٹ کے قریب ابسام کی مس کال آئی ہوئی تھی۔ اس نے سارے لاک کلیئر کر دیے، سارے میسیجز پڑھے بغیر ڈیلیٹ کرتے ہی اپنا فون ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ساجدہ سر کھپا کھپا کر تنگ آ گئی تو خاموشی سے ہتھیار ڈال دی، اور وہ گئی امسال تو اس نے باپ کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہی نہیں تھے۔ اس دن صبح الماس نے اس کے کمرے میں آ کر اطلاع دی کہ آج اس کا لہنگا خریدنا ہے تو امی اس کو ساتھ چلنے کا بول رہی ہیں، جلدی تیار ہو کر آؤ۔ امسال نے کوئی سوال جواب نہ کیا تھا اور تیار ہو کر الماس اور امی کے ساتھ چل دی۔ الماس نہ جانے کن انجان اور قدرے سنسان راستوں سے گاڑی بھگا رہی تھی۔ مارکیٹ کا راستہ تو دوسری جانب تھا، اور جب اس نے گاڑی روڈ پر ایک ہی طرف کھڑی کر دی اور وہاں سکندر ماموں کی گاڑی پہلے ہی دیکھ کر امسال کو اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے شفا بری نظروں سے الماس کو دیکھا جس نے جواب میں کندھے اچکائے۔ امی الماس کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھیں۔ ابسام آ کر پچھلی سیٹ پر امسال کے برابر بیٹھ گیا۔
کچھ لمحے وہ امسال کو اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے گھورتا رہا، جبکہ امسال نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہ دیکھا تھا۔ تو اب میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ تم مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، میری شکل دیکھنا نہیں چاہتی۔ ابسام کے لہجے میں غصہ تھا۔ تمہیں اس طرح سے یہاں مجھے روکنا نہیں چاہیے تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو جواب میں وہ پھٹ پڑا، فون میرا تم اٹھاتی نہیں ہو، گھر تمہارے آنے کی مجھے اب اجازت نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ امسال مسلسل باہر دیکھ رہی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میرے ابو اپنا فیصلہ بدلنے والوں میں سے نہیں ہیں، جو بات انہوں نے کر دی وہی فائنل ہے۔ اسی حقیقت کو مان لو اور آئندہ مجھ سے کزن کی حیثیت سے ملنے تم میرے گھر بھی آ سکتے ہو، مگر اور کسی تعلق کا حوالہ بنا کر مجھے یوں چوروں کی طرح نہ ملنا۔ ابسام نے زور زور سے اپنا سر سے اس بات میں ہرایا۔ تم باپ بیٹی تو بڑے بااصول لوگ نکلے۔ اگر تمہیں یاد ہو تو مجھ سے تمہارا جو تعلق ماضی میں جوڑا گیا تھا وہ بھی تمہارے باپ کی مرضی سے جڑا تھا، پھر وہاں تم نے اس سے کیوں نہیں پوچھا؟ کیوں اب زبان سے پھر گیا؟ دونوں اس بات سے بے پرواہ بولتے جا رہے تھے کہ اگلی سیٹ پر بیٹھی ساجدہ کتنی مشکل سے اپنی ہچکیاں دبا رہی تھیں۔ اس دفعہ اس نے ابسام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، ابسام اسکندر تمیز سے بات کرو، اور کون سا میں تمہارے نکاح میں رہی ہوں؟ منگنی تھی تمہارے ساتھ میری، اور جانتے ہو منگنی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی۔ کیا میں نے آج تک کبھی تم سے کسی قسم کا کوئی جذباتی پن کا اظہار کیا؟ جہاں تک رہی مذاق کی بات، تو کزن ہونے کی حیثیت سے وہ سب کے ساتھ میرا رویہ ہمیشہ ایک سا رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ابھی بھی مجھے چننے کا حق دیتا تو میں اپنی خالہ کی بہو بننا پسند کرتی، مگر یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے آئندہ اس موضوع کو مت چھیڑنا۔ اپنی بات بڑے تحمل اور مضبوط لہجے میں پوری کرنے کے بعد اس نے رخ موڑ لیا۔ ابسام تھوڑی دیر تک خاموشی سے اس کی کہی سب باتوں کو اپنے اندر جذب کرتا رہا، بالآخر دھیمے لہجے میں بولا، عاشق تو میں تمہارا تھا ہی نہیں۔ اب تمہاری شادی کے روز خودکشی کی کوشش کرو یا ناکام عاشقوں کے جیسے دکھی گانے سن کر روؤں، پر جانتی ہو میری انا کو بہت ٹھیس پہنچی ہے اور اس وقت شدید بلبلاہٹ کا شکار ہے۔ جی چاہتا ہے کہ تمہیں جان سے مار دوں، یا کم از کم ان لوگوں کو ہی کچھ کہہ سکوں جنہوں نے یہ نام نہاد شوشہ چھوڑا تھا۔ اپنے پیچھے گاڑی کا دروازہ اس قدر زور سے بند کر کے گیا تھا کہ امسال اپنی جگہ اچھل کر رہ گئی۔ اگلے چند سیکنڈز میں ابسام کی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی منظر سے غائب ہو گئی۔ امسال جو ابھی تک بڑی مضبوطی سے کھڑی تھی، ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فرید میں ہر وہ خوبی تھی جو اس کو ظاہری طور پر پرکشش بناتی تھی۔ وہ تنہا 2 مربع اراضی کا مالک تھا، 2 عدد نئے ماڈل کی بڑی گاڑیاں اس کی ذاتی ملکیت تھیں، اچھا کھانا، اعلیٰ اوڑھنا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں جتنی دفعہ وہ میکے آئی، خوب پھل مٹھائیوں سے لدی ہوئی آتی، یہ اتنی بڑی گاڑی سمیت ڈرائیور کے چھوڑنے اور لے جانے آتی، مگر فرید مصروفیت کی بنا پر صرف ایک دفعہ ہی آیا تھا۔ امسال کے بے ساختہ قہقہے جن سے ماں کا دل ہمیشہ ڈولتا تھا، اب دھیمی سی مسکراہٹ میں بدل گئے تھے۔ پہلے تو مہینے میں ایک چکر لگا ہی لیتی تھی، اور پھر 2 مہینے گزر جاتے، فون تک نہ کرتی۔ ماں باپ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر فون کرتے تو نوکر جواب دیتے، بی بی فرید صاحب کے ساتھ باہر گئی ہیں۔ ماں باپ یہی سوچ کر پرسکون ہو جاتے کہ اپنے گھر خوش اور مگن ہے، چلو جب فرصت ہوگی ملنے آ جائے گی۔ جتنی دفعہ آتی اس کی صحت پہلے سے بھی مرجھائی ہوتی، مگر ہر دفعہ مسکرا کر ماں باپ کو تسلیاں دے کر مطمئن کر جاتی۔ 1 سال کا عرصہ یوں ہی سامنے نظر آنے والی حقیقتوں کو جھٹلاتے گزرا تھا۔ دوسری طرف امارہ اور اسکندر امسال کی شادی کے 3 ماہ بعد ہی ملتان سے لاہور شفٹ ہو گئے تھے۔ دونوں گھروں میں آنا جانا، ملنا ملانا سب گئے دنوں کی باتیں ہو گئی تھیں۔ امارہ اور اسکندر نے تو کسی قسم کی فیملی فنکشن میں شرکت بھی مصروفیت کی بنا پر ترک کر دی تھی۔ کبھی کسی جگہ فوتگی وغیرہ پر بھی بہنوں کا سامنا ہو جاتا تو ایک دوسرے سے سلام بھی نظریں چراتے ہوئے لی جاتی۔ الماس کا ویزا آ گیا تھا اور وہ بچیوں سمیت میاں کے پاس جانے کی تیاریوں میں تھی۔ امسال کے گھر فون کیا، مگر ہر دفعہ ملازم اٹھا کر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا، پھر خود ہی 2 دن بعد آ گئی۔ عام سا سوٹ تھا جس کا رنگ اڑ کر بدل رنگ ہو چکا تھا، پیروں میں عام سی گھر میں پہنی جانے والی چپل، چہرے پر بے رونقی اور آنکھوں میں دنیا بھر کی ویرانی۔ ساجدہ نے بے اختیار روتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ یہ کیا حالت بنا لی ہوئی ہے اپنی؟ اس نے ماں سے نظریں چرائیں۔ مجھے اپنا کوئی جوڑا دے یا الماس آپا کا
پرانا جوڑا ہو تو وہ دے دیں، میں ابو کے گھر آنے سے پہلے بدل لیتی ہوں، آپ بھی ان کو کچھ مت بتائیے گا۔ اصل میں فرید کی ماں اماں نے مجھے آنے کی اجازت دی تو میں نے جلدی میں کپڑے بھی نہ بدلے تھے کہ کہیں وہ پھر اپنا فیصلہ نہ بدل دیں۔ کبھی کبھی وہ بہت سخت رویہ اپنا لیتی ہیں۔ وہ ایک ٹرانس میں بول رہی تھی اور ساجدہ کے آنسو بل بل بہہ رہے تھے۔ مجھے پتا تھا تم وہاں خوش نہیں ہو، ساجدہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو امسال نے تیزی سے ان کے ہونٹوں پر اپنا ہڈیوں نکلا ہاتھ رکھ دیا۔ نہ امی، پلیز ایسا نہ بولے، میری اتنی عرصے کی محنت پر پانی پھر جائے گا۔ امی، میری ساس کو میری پہلی منگنی کا علم نہیں ہے، اگر بھنک بھی پڑی تو میری نیک نامی پر دھبا لگ جائے گا، اور یقین مانے میں خوش ہوں، سب کو خوش رکھنے کی پوری کوشش بھی کرتی ہوں، مگر وہ لوگ پھر بھی ناراض ہی رہتے ہیں۔ اصل میں جو ان کا مطالبہ تھا وہ پورا کرنے میں نے انکار کر دیا، اس لیے ناراض ہو کر فرید نے دوسری شادی کر لی۔ مگر ایسا آپ فکر نہ کریں، تھوڑا غصے والا ہے، کبھی کبھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، مگر دل کا برا نہیں ہے۔ وہ تو جیسے بہت عرصے بعد بیٹھی تو دل کا سارا غبار نکال کر اٹھی، مگر دروازے کے قریب کوئی کھڑے کھڑے لہرا گیا تھا۔ وہ امسال کا باپ تھا۔ اس دن ان کو پہلا ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ الماس کا جانا فی الحال ملتوی ہو گیا۔ سب کی توجہ اعجاز کی طرف ہو گئی، جو ایک دن میں ہی بوڑھے ہو گئے، کچھ بہتر ہو کر گھر آئے، اور فرید کے باپ جو کہ ان کا اپنا دوست رہا تھا اپنی بیٹی کا قصور جاننا چاہا تو معلوم ہوا فرید چاہتا تھا کہ امسال اپنے باپ کی جائیداد میں اپنا حصہ طلب کرے، جس کو سنتے ہی امسال نے قطعاً انکار کر دیا۔ اس کو اس کے انکار کا مزہ چکھانے کے لیے اپنی گرل فرینڈ سے شادی کر لی، اور اب اس گھر میں امسال کی حیثیت نوکروں سے زیادہ نہ تھی، اور یہ سب امسال کے انکار کا نتیجہ تھا۔ اگر اچھی بیوی ثابت ہوتی تو بلا فرید کو کیا پڑی تھی دوسری شادی کرنے کی، اوپر سے شادی کو 100 سال ہونے کو آیا ہے، اور ابھی تک امسال کی جانب سے کوئی خوشخبری نہ ملی، جبکہ دوسری شادی بیوی سے فرید کو آتے ہی اچھی خبر ملی تھی۔ امسال کے ساس سسر نے رات کو فون پر اعجاز اور ساجدہ کو ان کی بیٹی کی نالائکیاں گنوائی، اور دن چڑھتے ہی فرید کی طرف سے رجسٹری سے طلاق وصول ہو گئی۔ جس باب کو اعجاز نے بڑی خوشی سے شروع کیا تھا اور ان کی بیٹی نے اپنا خون دے کر لکھا تھا، وہ یوں ہی خاموشی سے ختم ہو گیا۔ الماس امریکہ چلی گئی، ٹیپو اپنی پڑھائی میں سر دے کر اور بھی خاموش ہو گیا، اور امسال ساری ہمتیں جمع کر کے اپنے ماں باپ کو سنبھالنے لگی، کبھی کبھی سب سے چھپ کر رو بھی لیتی۔ ایک دن امی بولی، کیا میں نوکری کر کے کسی ہاسٹل میں شفٹ ہو جاؤں؟ اس کی عدت پوری ہوتے ہوئے بھی مہینہ گزر گیا تھا۔ ساجدہ اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئی۔ ایسی بات کیوں کی تم نے؟ وہ بے بسی سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اصل میں تو لوگ یہی سمجھتے ہوں گے نا کہ میرے جیسی لاپرواہ اور ماہی منڈا سی لڑکی کی شادی اگر ٹوٹی ہے تو اس میں میرا ہی قصور ہوگا، مجھے سنجیدگی سے رشتے نبھانے نہیں آئے ہوں گے، اس لیے اگر میں ہاسٹل میں رہوں گی تو کسی کو کیا پتا چلے گا، لوگ پوچھیں گے تو کہہ دینا کہ سسرال میں ہے۔ ساجدہ نے اپنی اس بیٹی کی شکل دیکھی جس کو شادی سے پہلے انڈا تک ابالنا نہ آتا تھا، جس نے اپنے کپڑے تک نہ کبھی خود سے دھوئے تھے اور نہ استری کیے تھے، کھانا بھی ماں سے نکلوا کر کھاتی تھی۔ آج سارے گھر کی صفائیاں وہ دن اگنے سے پہلے کر دیتی۔ ماں باپ بھائی کے کپڑے دھونے اور استری کرنے کے بعد ان کے کمرے میں تیار ملتے، کھانا تینوں وقت کا عین ٹائم پر تازہ گرم گرم ملتا۔ وہ سر سے پاؤں تک بدل گئی تھی، کبھی سارا دن گزر جاتا اس کی آواز سننے کو نہ ملتی۔ ساجدہ جب بہت دیر تک اس کو ایک ٹک غور سے دیکھتی رہتی تو اس نے ان کا بازو کھینچ کر متوجہ کیا۔ امی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ ساجدہ چونک کر کھڑی ہوئی، ساتھ ہی اس کا بھی بازو پکڑ کر کھڑا کیا اور لے جا کر اعجاز کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولی، امسال، آج میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے تم پر فخر ہے کہ تم میری بیٹی ہو۔ تمہیں شاد دیکھ کر تمہاری شادی کے وقت غلطی ہم لوگوں سے ہو گئی تھی ان لوگوں کو پرکھنے میں، اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی اتنی معاملہ فہم ہے، اپنے مسائل خود ہی خاموشی سے حل کرتی رہی، مگر تم یہ بھول گئی کہ صبر ایک حد تک کیا جاتا ہے۔ اچھا ہوا ان لوگوں نے خود ہی طلاق بھیج دی، کیونکہ میرا اور تمہارے ابا کا تمہیں وہاں واپس بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تمہیں سر جھکا کر شرمندگی کی زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسا تو وہ کریں جو غلط تھے۔ میری جان، تمہارا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ تم ہاسٹل میں رہنا چاہتی ہو، رہ لو، ابو داخلہ کروا دیں گے۔ تم نوکری کرنا چاہتی ہو، کر لو، مگر لوگوں کے ڈر سے نہیں۔ جو بھی کرنا ہے اپنی مرضی اور خوشی کے لیے، لوگوں کی ہمیں کبھی پرواہ نہیں رہی۔ ساجدہ بول رہی تھیں اور اعجاز اس دوران خاموشی سے سر جھکائے کھڑی امسال کا جائزہ لیتے رہے، پھر نرمی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ویسے ہی چپ چاپ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اعجاز نے شفقت سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ نوکری کرنا چاہتی ہو تب بھی
کوئی مسئلہ نہیں، مگر اگر پڑھنا چاہو تب بھی میں تمہارا داخلہ کروا دیتا ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ فرید کی امی کہتی تھیں کہ میں بہت کوڑ مغز ہوں، کہیں کوئی چیز رکھ لوں تو یاد نہیں رہتا کہاں رکھی ہے۔ کھانا پکانے کھڑی ہوتی ہوں تو نہ جانے کہاں کھو جاتی ہوں کہ کھانا جل جائے تو مجھے بدبو تک نہیں آتی۔ ابو سچ بتا رہی ہوں، یہ سب باتیں جھوٹ میں کہتی تھیں مجھے فرید سے ڈانٹ پڑوانے کے لیے، مگر ابو مجھے لگتا ہے اب ان کی کہی باتیں سچ ہوتی جا رہی ہیں۔ میں اب کام پر اور زیادہ توجہ دیتی ہوں اور پڑھائی تو مجھ سے اب کبھی نہیں ہو سکے گی۔ میں تو نوکری بھی نہیں کر پاؤں گی کیونکہ یہ دونوں کام ذمہ داری والے ہیں، اور ابو جی مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی ذمہ داری اٹھانے کی اہل بھی ہوں۔ وہ تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے میں نے سوچا نوکری کے بہانے منزل سے ہٹ جاتی ہوں۔ اس کی باتوں نے اعجاز اور ساجدہ کے دل پر خنجر چلائے تھے، مگر دونوں ہی اس کے سامنے نارمل رہے۔ اپنی آنسو اندر ہی پی گئے۔ کچھ دیر خود کو حوصلہ دے لینے کے بعد اعجاز گلا صاف کرتے ہوئے بولے، میں نے کل گھر واپسی پر دیکھا تھا، یہ پچھلی گلی میں ایک نیا کوچنگ سینٹر کھلا ہے نا، وہاں پرائمری کے بچوں کے لیے میتھ کی ٹیوٹر کی ضرورت ہے، اور میری بیٹی کا تو اسپیشل سبجیکٹ ہی میتھ ہے۔ میرا تو خیال ہے وہیں جوائن کر لو، کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا، اگر نہیں تو پھر بیسٹ آئیڈیا ہے کہ انتظار میں داخلہ لو، نئے دوست بناؤ، گزرے وقت اور لوگ دونوں کو بھول جاؤ۔ اس نے صاف انکار کرنا چاہا مگر ابو نہ مانے۔ تم یہ جو وقت گھر پر سارا وقت خاموشی سے کاموں میں مگن گزارتی ہو نا، یہ تمہارے ذہن کو گن آلود کر دے گا۔ تمہارے پاس اگر کوئی آئیڈیا ہے تو بتاؤ، ورنہ یہ جو 2 مشورے میں نے تمہیں دیے ہیں ان میں سے ایک چن لو۔ وہ تھوڑی دیر سنجیدگی سے ابو کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پچھلی گلی میں تو قدم رکھے بھی زمانے بیت گئے تھے۔ پچھلی گلی کا نام سن کر ہی آنکھوں کے سامنے کئی یادیں اور چہرے گھوم گئے۔ اس نے دھیمے سے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ سنتظار اس دن ٹیپو کے ساتھ جا کر ساری معلومات لے آئی تھی اور 6 ماہ کا ڈپلومہ کورس کروایا جا رہا تھا، اسی میں داخلہ کروا آئی۔ سے مصروف تو پہلے بھی رہتی تھی، اب اور بھی مگن ہو گئی۔ زندگی آہستہ آہستہ کسی ڈگر کو چل ہی پڑی تھی۔ فارغ وقت میں ٹیپو کی فرمائش پر نئے کھانوں کے تجربے ہونے لگے تھے۔ فون پر الماس کو گھر میں پردے اور کارپٹ کے کلر اسکیم پر مشورہ دیے جانے لگے تھے۔ ساجدہ کی کوششوں سے جو اسے وقتاً فوقتاً کبھی لاڈ سے کبھی سختی سے کھانے کی چیزیں کھلاتی رہتی ہیں، اب دوبارہ سے چہرے پر گلابی پن چھلکنے لگا تھا۔ اس کے لباس بھی ساجدہ خود نہ لا کر تیار کرواتی تو اسے خود ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی کئی اور باتیں ساجدہ الماس کے سامنے شیئر کر کے رو پڑی تھیں کہ اسے اپنی ہم عمر لڑکیوں کے جیسے بننے سنورنے کا کوئی شوق و چاہت ہی نہیں رہی۔ الماس جواب میں ان کے تسلی دینے کے وقت ٹھیک ہو جائے گی، جیسے بھی تھا زندگی پرسکون ہو گئی تھی۔ لاہور سے ایک پتھر آیا اور طوفان ہی اٹھ گیا۔ مار اور سکندر نے 3.5 سال بعد ان کے گھر کی دہلیز پار کی تھی، اور ان 3 سالوں کی مسافت 30 سالوں کے برابر محسوس ہوئی تھی۔ آتے ہی انہوں نے سیدھے الفاظ میں کہا، اعجاز بھائی، ہمارے بیٹے کی امانت آپ کے گھر تھی جو غلطی سے آپ نے غلط پتے پر بھیج دی۔ آج ہم اسے آپ سے دوبارہ مانگنے آئے ہیں۔ ہمیں ہاں یا نہ نہیں چاہیے، بس یہ بتا دیں کہ ہم بیٹی کو لینے کس دن آئیں۔ ان لوگوں کی اعلیٰ ظرفی پر اعجاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ساجدہ تو جیسے پھر سے دنیا پہ آ گئی۔ الماس، ٹیپو، سمرا اور واصف کی تو جیسے عید ہو گئی، مگر امسال نے سنا تو ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اس کا اس رشتے سے صفا چٹ انکار سب کی منتوں سے بھی نہ بدلا، لاڈ پیار سے سمجھانے سے، ڈانٹنے سے، پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ نرم دھو پیار کرنے والی امسال ضدی اور ہٹ درم ہو گئی تھی۔ اس کی فکر نے انہی دنوں اعجاز کا ICU کا دوبارہ چکر لگوایا تھا، اور کسی کے آگے نہ ہارنے والی امسال باپ کے پیار کے آگے ہار مان گئی تھی۔ اپنی برادری اور خاندان کے لوگوں کی موجودگی میں امانت اپنے اصل حقدار کو مل گئی تھی۔ جہاں کا ٹکڑا تھا آخر وہیں آ لگا تھا، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ثابت ہوئے۔ امسال نے شادی والے روز کپڑے تو پہن لیے، مگر میک اپ کروانے سے انکار کر دیا، مہندی تک نہ لگوائی تھی۔ تو دوسری طرف بھی ساری فیملی خوب بن ٹھن کے روب سے آئی، سوائے اس کے جس کا نکاح تھا۔ اب سامنے نہ گلے میں مالا پہنی اور نہ ہی نیا سوٹ یا جوتے پہننے، وہی کئی دفعہ کا پہنا سوٹ، سادہ سا سلوار سوٹ پہن کر نقاب پڑھوانے آ گیا۔ امسال کے کانوں تک کئی جملے پہنچے۔ کسی نے کہا، لگتا نہیں کہ اب سام اپنی رضامندی سے آیا ہے۔ کوئی بولی، ارے تم نے دیکھا وہ کتنا سنجیدہ اور چپ بیٹھا تھا۔ پر ایک فقرہ اس کی دور و نزدیک کی تقریباً ہر کزن نے آ کر اس سے کہا تھا، ہائے اللہ، امسال تمہارا دلہا تو اتنا سوبر اور باوقار لگ رہا ہے،
اور اس صوبر اور باوقار نظر آنے والے دلہا نے نکاح کے وقت 1.5 کروڑ کا حق مہر نہ صرف لکھوایا بلکہ اپنی جیب سے حق مہر کا چیک نکال کر نکاح خواں کے سامنے رکھ دیا۔ سارے حال میں چہم گوئیاں ہونے لگی اور جب وہ چیک امسال تک آیا تو توہین کی شدت سے چہرہ خون رنگ ہو گیا تھا۔ جی چاہا بڑے مجمع میں جا کر اس چیک کے ٹکڑے کر کے اس کے منہ پہ دے مارے، مگر ایسا کر نہ پائی تھی اور رخصت ہو کر لاہور آ گئی، جہاں اس کا دل و جان سے استقبال ہوا۔ یہ الگ بات تھی کہ دلہا سارے منظر کے دوران سرے سے ہی غائب رہا، پھر بھی امسال نے ایک نظر تک نہ اٹھا کر دیکھا۔ گھر پر مہمان نہ ہونے کے برابر ہی آئے تھے، ورنہ زیادہ حال سے ہی چلے گئے، اور جو مہمان تھے وہ بھی نیچے ہی سما گئے تھے۔ اوپر والا پورا پورشن صرف امسال اور ابصار کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ وہ کمرے میں بند ہو گئی اور دلہا میاں سٹنگ روم میں بیٹھے مزے سے CNN پہ آنے والا خبرنامہ دیکھتے دیکھتے وہیں سو گئے، اور 2 دن بعد اپنا بیگ پکڑے واپس اسلام آباد ڈیوٹی پر جا حاضری تھی۔ دونوں کی جو بیگانگی اور لا تعلقی پہلے دن تھی، شادی کے 6 ماہ بعد تک بھی وہ قائم تھی۔ امی چلے نا، پہلے ہی زیاد کے صبح سے 3 فون آ چکے ہیں، وہ ابھی لینے آنا چاہ رہا ہے، میں نے شام تک کی اجازت لی ہے، اور اب اگر اس کے آنے کے وقت میں گھر میں نہ ہونے کی بجائے مارکیٹ میں گھوم رہی ہوئی تو ڈانٹ پڑنی پکی ہے۔ امارا نے سر پیٹ لیا۔ سمرا، میں سخت تنگ ہوں تمہارے ان کاموں سے۔ 2 دن سے تم جا رہی ہو بازار اور پھر بھی تمہاری چیزیں نہیں پوری ہوئی۔ چیڑی کے بورڈ سا تمہارا بچہ الگ پریشان ہوتا ہے، اور اوپر سے اس وقت گھر پر آپا اور ایاز بھائی آئے ہوئے ہیں۔ ان کو اکیلا بٹھا کر میں گھر سے نکل جاؤں؟ کوئی عقل والے کام کیا کرو۔ ایسی بھی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، سب کچھ ابھی بھی ہے، جو چیزیں رہ جائیں گی بعد میں ہم خرید کر واصف کے ہاتھ بھیج دیں گے۔ اب جاؤ، جا کر اپنا سامان پیک کرو، پھر وہ زیادہ غصہ کرے گا جب عین وقت پر چیزیں اکٹھی کرنے بیٹھو گی۔ امارا کی باتوں پر سمرا صبر کے گھونٹ بھرتی بولی، سامان امسال نے سارا پیک کر دیا ہے۔ امارا کی تیوری چڑھ گئی، میری بیٹی کی طبیعت ابھی پوری طرح سنبھلی بھی نہیں اور تم نے اپنے کام اس کے سر ڈال دیے ہیں۔ سمرا نے ناک سے مکھی اڑائی، معاف کیجیے گا مگر آپ کی جو بیٹی ہے نا، مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، میں جو دیتی کہ جیسے قیامت ہی آ جائے گی۔ امارا گہری سانس کھینچ کر رہ گئی کیونکہ سمرا سچ مچ یہی کہہ رہی تھی۔ سمرا نے ماں کے چہرے پر اداسی دیکھی تو اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ آپ امسال کو سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ 7 ماہ پورے ہو گئے ہیں ان لوگوں کی شادی کو، اور اس دن پہلی دفعہ بھائی نے براہ راست امسال کو مخاطب کیا تھا، اور اس کا جو نتیجہ ہوا آپ نے بھی دیکھ لیا۔ اب بالکل ٹھیک سب کے ساتھ ہنس بول رہی ہوگی۔ ابھی بھائی آ جائیں گے تو دیکھیے گا، اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ امارا نے اداسی سے سر اس بات میں ہلایا تھا، میری تو خود سمجھ میں نہیں آتا، میں کیا کروں؟ تم ذرا سام کا نمبر ملاؤ، اس کی تو خبر لوں۔ سمرا نے پرس سے اپنا موبائل برآمد کیا۔ ابھی تو آفس ہوں گے، ہو سکتا ہے فون نہ اٹھائیں۔ سمرا نے نمبر ملایا اور چوتھی بیل پر ہی اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ السلام علیکم ہمشیرہ، خیریت؟ جو اس وقت کال کی؟ سمرا کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی کیونکہ وہ اسے ہمیشہ شام کے وقت ہی فون کرتی تھی۔ اب کی بیگم صاحبہ آپ کے لیے اداس ہو رہی تھیں کہ بہت دن سے اپنے سرتاج کی آواز نہیں سنی۔ میں نے سوچا آپ کی اور ان کی بات کروا کر نیکی ہی کما لوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ بات تو وہ کوئی اور کرنے جا رہی تھی، مگر اسی وقت امسال کو دیکھ کر شرارت سوجی، جو کہ امار کو سکندر کا پیغام دینے آئی تھی کہ وہ آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ خالہ جانی آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ لائن کی دوسری طرف بھی یہ آواز گئی تھی۔ دھڑکنوں میں کچھ اتھل پتھل ہوئی تھی۔ سمرا نے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر فون امسال کے حوالے کیا۔ بابی، اگر اس گھر کے کسی فرد سے تھوڑی سی بھی محبت ہے نا تو پلیز لائن مت کاٹنا، ہم سب کا اتنا خیال رکھتی ہو، ہمیں بھی تو موقع دو اپنے لیے کچھ کرنے کا۔ ان کے روبرو ہو کر بات نہیں کرنی تو نہ کرو، دونوں فون پر تو حال احوال پوچھ سکتے ہو نا۔ بھائی تم بھی پلیز فون بند مت کرنا۔ اپنی بات مکمل کر کے سمرا نے امارا کا ہاتھ تھاما تھا۔ آئیں امی، باہر خالہ کے پاس چل کر بیٹھتے ہیں۔ اگلے لمحے وہ باہر نکل کر دروازہ بند کر گئی تھی۔ امسال ہکا بکا اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی۔ جس ہتھیلی پر فون رکھا تھا وہ ہتھیلی بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ کبھی بند دروازے کو دیکھتی، کبھی ہتھیلی پر رکھے فون کو۔ اچانک فون کی تاریک سکرین روشن ہوئی تو سامنے وہ تھا، 3 پیس سوٹ پر سوبر سا ہیئر سٹائل، خوبصورت چہرے پر نمی کا تاثر۔ امسال کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ بھی اس کو دیکھ رہا تھا۔ فون کو سامنے رکھ کر کتنی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، جو کہ بے حس و حرکت نظر آ رہا تھا۔
جب امسال کو یقین ہونے لگا کہ وہ لائیو نہیں بلکہ اس کی تصویر نظر آ رہی ہے تو دوسری طرف اس کے وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ اچانک پیچھے کچھ آوازیں آئی تھیں، جیسے کوئی دروازے پر ناک کر کے اندر آیا ہو۔ اب سامنے فون کی اسکرین سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھتے ہوئے کہا، یار میری میٹنگ ذرا کینسل کر دو، اور دیکھو جب تک میں نہ کہوں کسی کو اندر مت آنے دینا۔ آنے والا جو کوئی بھی تھا یس سر کہتا ہوا دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ اب ایک دفعہ پھر وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ کچھ دیر تک یوں ہی خاموشی سے تکتے رہنے کے بعد وہ بولا تو لہجے میں انتہا کی نرمی تھی، تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ اس نے ضبط کرنے کی بہت کوشش کی مگر آنسوں نے بے اختیار ہو کر بہتے چلے گئے۔ اس کے سوال کے جواب میں ڈھیروں آنسو بہاتی چلی گئی۔ دوسری جانب اس کے چہرے سے ہی اس کی بے چینی چھلکنے لگی۔ پہلے تو تحمل سے انتظار کرتا رہا کہ اب چپ کرتی ہے، مگر جب سلسلہ طویل نکل پڑا تو سختی کے ساتھ حکم دیا، امسال اب بس، سنا تم نے، میں کہہ رہا ہوں، نو مور ٹیئرز وومن۔ امسال کی مزید شدت سے ہچکی بن گئی۔ اب سامنے اپنی لیپ ٹاپ کی سکرین پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ تھوڑی دیر تک اس کو اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھتا رہا، پھر اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کر جیکٹ اتار کر اس کو اپنی جیکٹ اتار کر کرسی کی پشت پر ڈال کر کف کھول کر فولڈ کی اور ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے کالر اور اوپری بٹن کھولتا ہوا واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ یہ سب عمل اس نے اپنے اضطراب اور بے چینی کو کم کرنے کی ایک کوشش میں کیا تھا۔ کبھی تمہیں یہ خیال آیا کہ میں بھی گوشت پوست کا بنا ہوا ایک عام سا انسان ہوں امسال؟ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم اداس ہو، دکھی بھی ہو، جانتا ہوں بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا، مگر یہ بھی تو سوچو، زندگی نے اچھا تو میرے ساتھ بھی نہیں کیا۔ میری دوست چھن گئی، وہ لڑکی جس کو بچپن سے ہی دل میں بٹھا دیا گیا تھا میری ہے، اچانک سے کسی اور کے حوالے کر دی گئی۔ جانتی ہو ان گزرے سالوں میں ایک رات بھی میں سکون کی نیند نہیں سویا۔ ایک وقت پہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا، پھر خود کو ملامت کرتا، یار ایک لڑکی ہی تو تھی، ہو گئی شادی کہیں اور، واٹس دی بلڈی بگ ڈیل؟ کیا مجھے اور لڑکی نہیں ملے گی؟ اور اس مقام پر میرا دل چاہتا تھا کہ عورتوں کی طرح اونچی اونچی آواز میں بیان کر کے روں کہ یار مجھے لڑکیوں سے کیا لینا، میری تو وہ تھی۔ انسال نے اسے درمیان میں ٹوکا، جب تم آخری دفعہ مجھ سے ملے تھے تم نے خود کہا تھا تمہیں مجھ سے کوئی عشق نہیں تھا، جو دکھی گانے سن کر روتے رہو گے، پھر تمہیں سکون کی نیند سونا چاہیے تھا۔ اب سام کے چہرے پر خوبصورت سی نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی، جب تک تم قریب رہیں کبھی ایسا کوئی خیال جو نہیں آیا۔ ایک دفعہ دور کیا ہوئی، ہر طرف تم ہی تم رہ گئیں۔ اب سام کی تو ذات ہی ختم ہو گئی۔ امسال مجھے اندازہ نہیں تھا، یقین کرو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم نے میرے اندر اتنی گہرائی تک جڑیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ واہ، یک ٹک اس کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اچانک امسال نہ جانے کس احساس کے زیر اثر پریشان سی ہو گئی۔ کچھ لمحے پہلے تک جو اپنی سی لگ رہی تھی، اچانک اس کی آنکھیں اجنبی ہو گئی تھیں۔ وہ جو بہت غور سے اس کو پڑھ رہا تھا فوراً الرٹ ہوا۔ میری ایک دو باتیں غور سے سن لو، پھر میں تمہاری زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ تم بڑے آرام سے جا کر اپنی خالہ خالو اور دوسری سب رشتوں کی خدمتیں کرتی رہنا۔ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو، یہ بات اگر تم نے نہ بھی کہو تو تمہارے چہرے پر اتنی واضح لکھی ملتی ہے کہ پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تم ٹینشن کا شکار مت ہوا کرو، ٹینشن کریٹ کرنے والی تو میری ذات ہی ہے نا، کیونکہ باقی سب فیملی کے ساتھ تم نارمل ہو، ایک فقط میری ذات سے تمہیں سب بکھیڑے ہیں تو میں ختم کر دوں گا۔ پہلے بھی جب تم نے اپنے والد صاحب کا ساتھ دیا تھا میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، ہاں تھوڑا احتجاج تو یار میرا حق تھا، ورنہ بقول شاعر میں نے خوش ہو کر لٹنا گوارا کیا، سمجھا تیری خوشی کو میں نے اپنی خوشی، میں نے تیرے اشاروں کا رکھا برم، تو نے چاہا جہاں میں وہاں لٹ گیا۔ اور یہ بھی شاعر نے شاید میرے لیے ہی کہا تھا، تو نے اپنا بنا کر نظریں پھیر لی، میرے دل کا سکون نہ رہا، لٹ گیا، مجھ کو لوٹا تیرے عشق نے جانے جاں، میں تیرے عشق میں جانے جاں لٹ گیا۔ میں کل بھی خاموشی سے ایک طرف ہو گیا تھا، آج بھی ہو جاؤں گا، بتاؤ اس سے تمہاری پریشانی کم ہو جائے گی؟ وہ پھر سے رونا شروع ہو گئی تھی۔
اب سام گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اگر میں تم سے بھی علیحدگی لے لوں گی تو ابو یہی سوچیں گے۔ میں نے ان کو معاف نہیں کیا کیونکہ مجھے ان سے سوائے تمہارے شادی کروانے کے اور کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا کہ یہ میری شادی تم سے کروا دیں گے تو میں کبھی فرید سے علیحدگی نہ لیتی، میں اس کے پیر پڑ جاتی، کبھی بھی کسی بھی طرح اس کو منا لیتی، اپنی چار دیواری میں رہنے دے، نہ رکھتا وہ مجھ سے کوئی تعلق، بدلے میں ہفتے میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھانے کی بجائے روز مار لیتا، مگر پھر بھی اس کی زندگی کی ذلت اس موجودہ زندگی سے کم ہی ہوتی۔ اب تو میں اپنے آپ سے بھی آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہی۔ وہ اپنی بھوؤں کے درمیانی حصے میں انگلی پھیر رہا تھا۔ بڑے ٹھہرے اور سرد لہجے میں شروع ہوا، یہ ساری بکواس کرنے کے بجائے تم ایک ہی دفعہ مجھے گولی کیوں نہیں مار دیتی؟ یا کہو تو میں خود اپنے آپ کو شوٹ کر کے تمہاری پریشانی دور کر دیتا ہوں۔ امسال اس کے لہجے سے خائف ہو کر دھیمے سے بولی، ایسی باتیں نہ کرو۔ جواب میں جھنجھلا اٹھا، ایسی نہیں تو اور کیسی باتیں کروں؟ میری بیوی مجھ سے بولے کہ میرے ساتھ زندگی گزارنا اس کے لیے ذلت کا باعث ہے، تو کیا اس بات پر مجھے فخر سے سینہ چوڑا کر کے چونک میں اپنا بت لگوانا چاہیے کہ آنے جانے والے مجھ پر پھولوں کے ہار ڈال کر گزریں؟ انسال اس کا غصہ دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ میں نے بیوی کی حیثیت سے تھوڑی ایسا بولا ہے۔ اس کی بات پر فٹ سوال آیا، اچھا تو کیا میری گرل فرینڈ کی حیثیت سے ارشاد فرمایا ہے؟ وہ آگے سے خاموشی ہو گئی تھی۔ اب سام نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، میری ایک بات مانو گی؟ میں اس وقت آفس میں ہوں، زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا، ویسے بھی یہ مسئلہ فون پر بیٹھ کر حل ہونے والا نہیں، اس لیے میں تمہارے لیے ٹکٹ کروا دیتا ہوں، تم ادھر آ جاؤ، پھر بات کریں گے۔ اس کی بات کے درمیان سال نے نفی میں سر ہلانا شروع کیا، میں ہرگز بھی وہاں نہیں آؤں گی۔ اب سام کے ماتھے پر تعجب سے تیوری آئی۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں نہیں؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا تو وہ نرم ہو گیا۔ تمہیں علم ہے کہ ساری فیملی کو ہم دونوں کی وجہ سے کتنی ٹینشن ہے، اور تمہیں لگتا ہے اعجاز ماموں کی صحت سٹریس برداشت کر سکتی ہے؟ وہ درمیان میں ہی جھنجھلا کر قدرے اونچی آواز میں بولی، یہ بھی اچھا طریقہ ہے، اعجاز ماموں کی صحت دکھا کر نکاح نامے پر سائن کروا لی، اعجاز ماموں کی صحت دکھا کر آج اپنے پاس بلا رہے ہو، کل کو اعجاز ماموں کی ہی صحت دکھا کر بچے پیدا کروا لو گے۔ جذباتی پن میں بولتے ہوئے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کیا بول گئی ہے، مگر دوسری طرف اب سام کے بے اختیار بے ساختہ ابھرنے والے بھرپور کہکے نے اسے شرمندہ کر دیا۔ وہ بھی ہنسا تو ہنستا چلا گیا۔ انسال کو اور کچھ نہ سوجا تو لائن ہی کاٹ دی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں بولتی تھی کہ وہ دانت ہی اندر نہ کرے۔ فون پر کال آ رہی تھی، مگر اس نے کال اٹھانے کے بجائے فون بیڈ پر پھینک دیا اور خود بڑبڑاتے ہوئے انگلیاں چٹکنے لگی۔ فون جب چیخ چیخ کر بند ہو جاتا تو 2 سیکنڈ کے وقفے کے بعد دوبارہ سے چیخنے لگتا۔ اس نے جیسے کان ہی بند کر لیے، فون وہیں چھوڑ کر باہر آ گئی۔ سٹنگ روم کے دروازے کے پاس ہی پہنچی تھی کہ اندر موجود سب افراد اپنی باتیں چھوڑ کر اس کی شکل دیکھنے لگے۔ اس نے تعجب سے باری باری سب کی شکلیں دیکھیں۔ کیا میرے سینگ نکل آئے ہیں؟ پوچھتے کے ساتھ ہی اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سب سے اونچا کہکا اس کے اپنے والد کا تھا، جو اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر چمکتی خوشی نے انسال کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ذہن میں سوال ابھرا، کیا واقعی میری ذات میرے باپ کے لیے اتنی اہمیت کی حامل ہے؟ میرے ابسام کے ساتھ بات کرنے سے ہی ان سب افراد کے چہرے کھل اٹھے۔ ابو نے اشارہ کر کے اپنے قریب آ کر بیٹھنے کا بولا تو وہ چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور اپنا سر ان کے کندھے سے لگایا۔ دنیا میں سب رشتوں میں اسے اپنے باپا عزیز تھے، جو اس سے دھیمی سی آواز میں سہیلیوں کی طرح پوچھنے لگے، پھر کچھ بتایا تمہارے میاں نے کب آ رہا ہے گھر؟ ابھی فون پر بات کرنے سے پہلے وہ یہیں سے اٹھ کر اندر گئی تھی، تب ابو بڑے سنجیدہ سے بیٹھے تھے، بلکہ ایک عرصہ ہوا اس نے ان کو یوں شرارتی لہجے میں بولتے نہیں دیکھا تھا۔ بہت ڈھیر سارے آنسو چپ چاپ دل کی زمین کو نم کرتے چلے گئے اور وہ بظاہر دھیمے سے مسکرا کر بولی، نہیں ابو، ابھی وہ نہیں آ رہے۔ ان کے چہرے پر تاریک سایہ لہرا گیا، بلکہ مجھے وہاں آنے کا کہہ رہے ہیں۔ اسی پل وہ چہرہ پھر سے کھل اٹھا تھا، آنکھوں میں نمی گھل گئی، سارے حال میں آوازیں گونجنے لگی، اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تمہاری بھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ یہ خالہ کی آواز تھی، جبکہ خالو بولے، میں ابھی سیٹ کنفرم کروانے کے لیے فون کرتا ہوں، ہو سکتا ہے شام کی ہی مل جائے۔ سمرا بولی، چلو آؤ میں تمہاری وارڈروب میں سے اچھے اچھے کپڑے نکال دوں، اور وہ جو میرا ہی پیرٹ سوٹ ہے نا، اس کی فٹنگ بہت زیادہ ہے، وہ بھی تم رکھ لینا۔ امی بولی، میں اور امارا مارکیٹ کا چکر لگا آتی ہیں، جو بھی چاہیے لسٹ بنا دو۔ وہ حیران پریشان رہ گئی، ایک دم چلائی، بس
یہ سب خاموشی چھا گئی۔ سچی مجھے علم ہوتا نا کہ آپ لوگ مجھے یہاں سے نکال کر اتنے خوش ہوں گے تو میں کبھی بھی اپنے معصوم سے شوہر کو وہاں نوکریوں کے اوپر چھوڑ کر یہاں نہ رکتی۔ سچی کہتے ہیں کہ بھلائی کا کوئی زمانہ نہیں ہے۔ اینڈ تھینک یو ویری مچ۔ آپ لوگوں کو کچھ بھی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں۔ سیٹ وہ خود کنفرم کروا کر دے گا اور میرے پاس لاتعداد جوڑے رکھے ہیں، مزید خرچے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے کچھ کام کر لوں۔ وہ اپنی بات پوری کر کے سب کو گھورتی ہوئی وہاں سے جانے لگی تو سمرا کی آواز آئی، ارے لوگو، کیا یہ ابھی ادھر جو عورت تقریر کر کے ہٹی ہے کوئی بتائے گا کون تھی؟ واصف پھٹ بولا، عبداللہ کی نالائق ماں، میں بتاتا ہوں کہ تمہیں کہ وہ ہماری عظیم الشان اکلوتی بابی ہیں۔ ارے کب؟ بابی تو لگ ہی نہیں رہی، اس کے تو منہ میں زبان ہی نہ تھی۔ واصف نے جیسے بہن کی عقل پر ماتم کیا۔ عبداللہ کی ماں، زبان تب تک نہ تھی جب تک ان کا میاں سے خاموشی کا روزہ چل رہا تھا، ابھی روزہ کھل گیا اس لیے اپنی خیر مناؤ۔ ساتھ ہی خالہ خالو سے مخاطب ہوا، کیا ہے یار بزرگوں، میرے یار کو بھی ساتھ لے کر آتے، کوئی گاڑی کا پٹرول اس کے ساتھ آنے سے زیادہ تو نہیں لگتا تھا۔ اجاز مسکراتے ہوئے بتانے لگے، نہیں بیٹے، گھر پہ بھی تو کسی نے رکنا تھا، تم ایسا کرو نا، واپسی پہ ہمارے ساتھ چلو، بلکہ تمہارے دادا کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، پاس کی چنائی ہونی ہے۔ ڈیرے پہ آج کل بڑی رونق لگتی ہے۔ دادا جی اسی وقت بولے، ہمارا پتر، میرا بیگ تیار کر دو، آج سمرا بھی جا رہی ہے، امسال نے بھی جانا ہے، اور یہ لومڑ واسق اگر ماسٹر کے ساتھ چلا گیا تو میں گھر پر تمہارے میاں کی سڑی ہوئی شکل نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا یہی ہے کہ اجاز کے ڈیرے پر آنے والے چنگڑوں سے نئے نئے قصے سن کر آؤں۔ اسکندر کی بیچاری سی بنی شکل دیکھ کر سب کی ایک دفعہ پھر ہنسی نکل گئی تھی۔ سچی میں مجھے انتہائی شرم آ رہی ہے۔ سمرا نے اس کے بازو پر ایک ہاتھ رسید کیا تھا۔ سچی کی کچھ لگتی نہ ہو تو پچھلے 1 گھنٹے سے 102 بار یہی فقرہ بول چکی ہے اور کچھ بچا نہیں کہنے کو۔ اس نے سمرا کے گول گپے کے گال پر بوسہ لیا۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں اسلام آباد نہیں بلکہ تیسری دنیا کے کسی ملک میں جا رہی ہوں، جو یوں 2 گاڑیاں بھر کر آپ لوگ مجھے ایئرپورٹ سی آف کرنے آئے ہیں۔ وہ واقعی ہی بڑی پریشان سی صورت بنائے کھڑی تھی۔ ہمارا نے دھیمے سے ہنستے ہوئے امسال کو خود میں بھینچ لیا۔ میری جان، یہ ہمارے بس کی بات تھوڑی ہے۔ یقین جانو تم میاں بیوی نے یوں اچانک سے اپنی بول چال کا سلسلہ شروع کر کے ہمیں دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے۔ اب شام کو تم منانا کہ وہ اب لاہور میں ہی شفٹ ہو جائے، تمہاری بات کا انکار نہیں کرے گا، مجھے تو ہمیشہ ٹال ہی دیتا ہے۔ واصف نے درمیان میں ہی ٹوک دیا، میری بھولی ماں، جس وجہ سے بھائی چھپے ہوئے ہیں نا، جب وہی وجہ وہاں جا رہی ہے، اب بھاگ کر بھائی نے واپس اپنی ماں کے پاس ہی آنا ہے۔ ہنسی کے فوارے کے دوران وہ ایک ایک کر کے سب سے ملی۔ اسکندر نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے آگاہ کیا، میری بات ہوئی ہے؟ اب شام سے کہہ رہا تھا کب تک امسال کو بیچیں گے؟ میں نے کہا ابھی ہفتہ 2 تک۔ صاحبزادے نے خاموشی سے فون رکھ دیا، مگر تم فکر نہ کرو، اس کے ملازم لڑکے کو میں نے فون کر کے کہہ دیا ہے، وہ عین وقت پر اسے بتا کر ایئرپورٹ بھیج دے گا۔ ویسے تو خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا، دل میں وہ سوچ رہی تھی، آپ لوگوں کو اگر میرے یہاں سے جانے اور اس کے یوں بلانے کی حقیقت معلوم ہو جائے تو کیا ہو۔ آخر میں ابو سے ملی تو انہوں نے کئی پل تک اس کو اپنے ساتھ لگائے رکھا اور دونوں باپ بیٹی کی نم آنکھیں دیکھ کر سبھی ایموشنل ہو گئے۔ ابو نے اس کے گال پر بہنے والے چند قطرے اپنی ہتھیلی پر سمیٹ لیے۔ امسال اب شام کو میری وہ بیٹی ہو جس نے آج تک کبھی کسی مقام پر میرا سر جھکنے نہیں دیا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ جو تمہارے دل پر بیت رہی ہے تمہارا باپ اس سے ناواقف ہے۔ میری جان، اب آپ ماں باپ کی رضا کی اپنی رضا مان کر ان کا سینہ دنیا کے سامنے یوں چوڑا کر دیتے ہو تو ماں باپ تمہیں لبوں سے نکلنے والی ہر خاموش سسکی سنتے رہتے ہیں، دل میں محسوس کرتے رہتے ہیں۔ تمہیں یہی لگتا ہے کہ یہ رشتہ بس بڑوں نے ایک دفعہ پھر اپنا حق استعمال کرتے ہوئے جوڑ دیا ہے۔ جس کے پاس جا رہی ہوں اس کو میں نے کہہ دیا ہے، تمہیں اس حقیقت سے واقف کرائے جو ابھی تک اس کے اور میرے درمیان محدود ہے۔ خاموشی کی بکل مار کر بیٹھے ہو، مگر میری امسال نہ جانے کیا کیا سوچ کر خود کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ اس نے تعجب سے سوالیہ نظریں اٹھا کر ابو کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیسی حقیقت ابو جی؟ ابو بس مسکرا دیے، اس سے پوچھ لینا، بتا دے گا۔ اب جاؤ، اللہ بیلی۔ اور وہ سارے سوال اور دکھ دل میں ہی لیے اسلام آباد آ گئی۔ ارائیول ٹرمینل سے باہر نکلتے ہوئے دل یوں ہی گھبرائے جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے
وہ وہاں استقبال کو آئے لوگوں کی شکلوں کو باری باری دیکھتے ہوئے اسے ڈھونڈ رہی تھی، جس کے ساتھ تعلق بہت مضبوط تھا، مگر اس میں نہ دلی سکون تھا نہ اعتبار، اور یہ نہ وہ کسی نہ کسی جانب تو اب لگ کر رہنی تھی۔ وہ جذباتی پن میں یہاں آ جانے کا فیصلہ کر بیٹھی تھی۔ سب کے چہرے پر پھیلنے والی خوشی نے یہ فیصلہ کروا دیا تھا، اور وہ سارا وقت پچھتاوے کا شکار رہی تھی۔ جی تو ریڈرز، آپ کو یہاں تک کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور سیکنڈ پارٹ لازمی دیکھیے گا کہ کیا حقیقت ہے جو ابسام اسے بتائے گا، وہ رہے گی بھی ابسام کے ساتھ، ان دونوں میں صلح ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، یا کہانی کسی اور ہی طرف مڑے گی۔ پوری کہانی دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔